محکمہ جنگلات چترال کے اہلکاروں نے سال 2022 کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ محکمہ جنگلات کی کیسو کی نرسری میں سے کامیاب پودے مقامی لوگوں میں مفت تقسیم کیے گئے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پودے لگانے سے سیلاب کا شرح بھی کم سے کم ہوگا۔ ظاہر ہے اس کی جڑیں جو نا زمین کے اندر جڑتے ہیں وہ زمین کو کاٹتے نہیں ہیں، اس سے وہ زمین مضبوط ہو جاتے ہیں اور سیلاب بھی ویسے کم آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا تقریب خیر آباد کی نرسری میں منعقد ہوا، جہاں لوگوں میں جنگلی پودے مفت تقسیم ہوئے۔ مقامی لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کو نہایت سراہا۔ چترال میں مانسون کی بارشیں نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ہمارے جو پہاڑ یہ آپ کو خشک نظر آ رہے ہیں۔ مطلب زمین کو زرخیز کرنے میں کلائمیٹ چینجز میں جتنے بھی ہمارے وہ ہیں، مطلب کہ کلائمیٹ چینجز میں رول ادا کرتا ہے۔ سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر عزیز علی کا کہنا ہے کہ جنگلات کی بقا سے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ وابستہ ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو زمینداروں کو ہم پودے دیتے ہیں، لوگوں کو ہم پودے دیتے ہیں، تو ان کو یہ ہدایات پودے دینے کے ساتھ ہدایات جاری کرتے ہیں کہ پودے لگا کر ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے اسٹاف انشاءاللہ تعالی الرٹ ہیں۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر چترال صدر فرحات کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کا ایک کڑی ہے کہ لوگوں میں مفت پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ڈیفو چترال نے مزید بتایا کہ شجرکاری مہم سے ملک میں جنگلات کی کمی پر کسی حد تک قابو پایا جائے گا اور ان جنگلی پودوں کے کامیاب ہونے کے بعد قومی جنگل پر بوجھ کم سے کم ہوگا۔ یہاں پہ کیونکہ کوئی گیس یا کوئی اور الٹرنیٹیو سورس آف فیول نہیں ہے، تو لوگوں کی ڈائریکٹ جو ڈیپینڈنس ہے وہ جنگل کی لکڑی پر ہے۔ زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ اس چیز پہ خصوصی توجہ دی جائے اور الٹرنیٹ سورسز آف فیول کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دیا جائے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ ان پودوں کو لگانا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو ضرور کامیاب کرے، کیونکہ پودے لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ احمد زادہ غلام فاروقی، چترال۔